العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما بچتے رہے کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے سورۃ النساء کی آپ حضرات تفسیر سماعت کر رہے ہیں آج جو آیہ کریمہ ہے اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندو اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے اور عزت کی جگہ تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ آپ سوچیں کہ ایک انسان اگر گناہوں سے بچے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ اگر ایک باپ ہے اس کا بیٹا اگر برائیوں سے بچے تو باپ کا دل کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو جو کائنات کا مالک ہے اس نے منع کیا یہ نہیں کرنا، بچ گئے بس ہو گیا۔ اسی لیے صوفیہ نے فرمایا ہے تقویٰ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں غیر حاضر نہ پائے جس کا حکم دیا جہاں آنے کا، اور وہاں تمہیں نہ پائے جہاں سے بچنے کا حکم دیا۔ اب یہ گناہ انسان آج گناہ بہت سارے گناہ ہی نہ رہ گئے۔ اس انداز میں آپ دیکھیں ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں مثال اور معاملات کو پیش کیا گیا کہ انسانوں کے ذہن و دماغ سے گناہ ہی نہ رہے۔ جیسے آپ دیکھیں آج عورتوں کی بے پردگی جیسے کوئی گناہ ہی نہیں۔ آپ دیکھیں آج زیارت کے موقع پر تیجے کے موقع پر فاتح سالانہ فاتحہ ہے 40واں ہے، آرام کے ساتھ وہاں عورتیں کس انداز میں آ رہی بے پردہ، نہ کوئی وہاں پردہ میک اپ کر کے یہ کر کے وہ کر کے آ رہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کے حسن کو نمائش کر رہے، حسن کو دکھا رہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ ایسی عورتوں کو قیامت کے دن بالوں کے بل جہنم میں لٹکا دیا جائے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ انسان دیوس ہے، دیوس ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوس کون لوگ ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مرد جس کی بیوی، جس کی ماں یا جس کی بہن یا اس کے عزیز رشتہ دار بے پردہ گھومے اور وہ بندہ اس کو کچھ نہ کہے، فرمایا وہ دیوس ہے، بدترین انسان ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سارے گناہ ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ جیسے آج سے کچھ سالوں پہلے آپ جائیں تو اگر کوئی انسان فلم دیکھنے کے لیے جاتا، تھیٹر جاتا، پکچر دیکھنے کے لیے بڑا چھپ چھپ کے جاتا تھا، چھپ کے جاتا اور چھپ کر کے مطلب بھاگ آتا تھا۔ اس کے بعد اس کو اتنا زیادہ عام کر دیا گیا کہ آج آپ دیکھیں اس برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ آرام کے ساتھ موبائل میں ہمارے آ گیا، موبائل کے اندر بیٹھ کے آرام سے دیکھ رہے، موبائل میں آرام سے دیکھ رہے، سوچتے یہ تو گناہ ہی نہیں،
اور ویسے بھی آج موبائل کے اندر سسٹم ہی ایسا ہو گیا کہ کچھ بھی دیکھو کوئی نہ کوئی ایسی تصویریں آ جائیں گی یا آپشن آ جائے گا یا ایسی لالچ دے گا. چونکہ جو ہمارا یہ نفس ہے نا نیکیوں کی طرف اسے کھینچ کے لانا پڑتا اور برائیوں کی طرف دوڑ کے جاتا. برائیوں کی طرف دیکھے دوڑا دوڑا چلا جائے. صوفیہ فرماتے تو آج حال ہمارا یہ کہ آپ دیکھیں گناہوں کی محفل ہو بلانا نہیں پڑتا. یہاں سامنے ابھی دیکھیں کرکٹ جب شروع ہوتا ہے یہاں بہت سارے چہرے نظر آ رہے دوڑے دوڑے جاتے ہو. کوئی دعوت دیتا ہے؟ دعوت دیتا ہے؟ سمجھ رہے جن کو میں بول رہا ہوں. کوئی دعوت نہیں دے لیکن دوڑے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر یہاں پر محفل ہے دعوت دو تب بھی نہیں آئے. برائیوں میں یہ نفس دوڑا دوڑا چلا جاتا. کیوں؟ شیطان اس برائی کو بنا سنوار کے پیش کرتا ہے, ہماری نگاہوں میں اچھا کر کے پیش کرتا ہے, اس میں لذت دلاتا ہے. لیکن کاش ہمیں اگر نیکیوں کی لذت پتہ چل جاتی بندہ کبھی گناہوں کی طرف نہیں نیکیوں کی طرف دوڑ کر آتا. صحابہ کی زندگیاں دیکھیں. صحابہ کرام ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے, کب اذان ہوگی کب اذان ہوگی. اور حال یہ ہوتا کہ اگر پھاوڑا اٹھایا اذان ہو گئی وہیں چھوڑ دیا, اب کچھ نہیں, سیدھا مسجد. اور حال ہمارا کیا ہے؟ ہم اپنے اپنے ایمان کی اور اپنے معاملات کا جائزہ لیں. اگر مارکیٹ میں کسٹمر آ گیا اور اذان ہو چکی ہے, جماعت کا ٹائم بھی ہو چکا ہے, تو پہلے ہم کسٹمر ڈیل کرتے پھر نماز کے لیے آتے, بھلے جماعت چلی جائے. کاش جان جاتے کہ جو میری قسمت میں ہے اللہ وہ رزق دے گا اور نماز جماعت سے پڑھوں گا تو اللہ 27 گنا اس کا اجر زیادہ کر دے گا. وہ اس سے بھی آپ دیکھیں شیطان کب چاہے گا کہ آپ زیادہ اجر اور ثواب کمائیں. شیطان کبھی چاہے گا. ایک بندہ تھا, وہ بندے کا ایسا معاملہ بڑا نمازوں کا پابند تھا. ایک مرتبہ گھر سے نکلا مسجد کے لیے, راستے میں ایک جگہ پر نالی میں گر گیا, اسے کپڑے خراب ہو گئے. جب کپڑے خراب ہو گئے نا تو دوڑا دوڑا گیا, ہائے نماز ہائے میری نماز. دوڑا گیا, نہایا دھویا, مطلب فریش ہوا, کپڑے بدلا, آیا واپس. اسی جگہ پر پہنچا, پھر ٹھوکر لگی, گر گیا نالی میں, پھر واپس گیا. جا کر کے صحیح کپڑے وپڑے کیا, دھلا دھلا اور دوڑا دوڑا جا رہا تھا. دیکھا اسی مقام پر ایک بندہ ہے چراغ لیے کھڑا ہے. اب وہ چراغ لیے وہاں پہ کھڑا ہے نا, دکھایا اور اس کو آسانی کے ساتھ مسجد تک پہنچا. اب وہ جو بندہ مسجد میں پہنچا نا تو چراغ لیے دروازے پہ کھڑا تھا. کہا آئیے آپ بھی اندر تشریف لے کر. نہیں نہیں آپ نماز پڑھ لو. ہیں یار آپ اتنے اچھے آدمی ہو, اندھیرے میں مجھے وہاں سے لے کر کے آئے اور یہاں کر بس رہنے دو. کہا نہیں آؤ تو. کہا نہیں آپ نماز پڑھو. بولے کیوں آپ نہیں آتے ہو؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں. ہے بھائی شیطان ہو کر تو نماز کی کب سے دعوت دینے لگا بھائی؟ کہا مجھے اس کی تھیوری بتا ذرا, اس کی وجہ بتا کہ کیوں آخر کوئی نماز کی شیطان آج تک دعوت نہیں, نماز سے روکتا, تو بلا کے لایا. ہاں کہا اس میں حکمت تھی. کہا کیا؟ کہا جب آپ پہلی بار نکلے نا اور میں وہاں نالی کے پاس, جو آپ خود سے نہیں گرے تو میں نے گرا دیا تاکہ کپڑے خراب ہو جائے, آپ واپس جائیں اور جا کر کے نماز گھر میں پڑھ لیں, جماعت کے اجر سے آپ کو محروم رکھ دوں. لیکن جب آپ کے دل کی یہ تڑپ ہوئی یا آپ کی تڑپ کی نہ جماعت کی تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا, اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گھر والوں کی بخشش و مغفرت فرما دی, سب کو بخش دیا گیا. کہا جب دوسری مرتبہ تو وہاں سے نکلا نا تو کہا پھر میں نے تجھے ٹکر ماری, نالے میں گر گیا. تو میں سوچا کہ اب واپس جائے گا تو نہیں آئے گا. آج ہمیں ہوتا نا تھوڑی تکلیف ہو گئی, جماعت جانے دیتے. لیکن کہا واپس تو آیا اور تیرے اندر جو جماعت کی طلب تھی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گاؤں والے کی بخشش و مغفرت فرما دی. کہا میں ڈر گیا کہیں تیسری مرتبہ گرا دو, کہیں اللہ پوری امت کو نہ بخش دے. کہا میں اس وجہ سے ڈر گیا, اس وجہ تیرے چراغ دکھا کے تجھے مسجد تک لے کر آیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارا معاملہ یہ کہ نماز ایسی عظیم چیز چھوڑ جائے لیکن ہم کسٹمر ڈیل کرتے. کاش ہمارا یہ عقیدہ مضبوط ہوتا کہ جو میری قسمت میں ہے وہ مل کر کے رہے گا, پہلے نماز جماعت سے پڑھنا ہے. بہرحال تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس کو ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں. کبھی ہم نے جانا کہ گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے. دیکھیں انسان جسم اور روح دو چیزوں سے بنا ہے. ہمارا جسم اگر بیمار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, کھانا اچھا نہیں لگتا, کڑوا لگتا ہے, مزہ نہیں آتا ہے کہ نہیں, پورا ڈلا سستی رہتی. سارے کیوں پتہ ہے کہ ہمارا جسم بیمار ہو گیا. اسی طور پر روح بھی بیمار ہوتی ہے. کیسے پتہ چلے کہ روح بیمار ہو گئی؟ تو صوفیہ اکرام فرماتے ہیں
اگر قرآن کی تلاوت اچھی نہ لگے تو سمجھ لینا روح بیمار ہے، نماز میں دل نہ لگے سمجھ لینا روح بیمار ہے، اگر اللہ کے ذکر میں طبیعت نہ لگے سمجھ لینا روح آپ کی بیمار ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہونا، اگر مسجد میں دل نہ لگے تو سمجھ لینا روح بیمار ہے۔ مسجد تو جنت کی کیاری ہے بھائی، اگر مسجد میں دل نہ لگے گا تو کہاں لگے گا بھائی؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص۔ فرماتے مومن مسجد میں ایسا اطمینان اور سکون سے اس کو ملتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی میں ملتا ہے، اور فرمایا جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے اسی طرح مومن بغیر مسجد کے نہیں رہ سکتا، اور فرمایا منافق کی مثال اس پرندے کی طرح ہے جو ایک پنجرے میں رہتا ہے، ایک پنجرے میں رہتا ہے، پھڑپڑاتا رہے کب اس سے بھاگوں گا، تو کہا منافق جب مسجد میں آتا ہے اسی طرح تڑپڑاتا ہے کہ مسجد سے میں کب بھاگوں گا۔ تو آپ اپنے ایمان کا اور اپنے آپ کا جائزہ لے لیں کہ مسجد میں دل لگ رہا ہے یا تڑپڑا رہے ہیں۔ بہرحال تو عرض کرنے یہ چلا تھا کہ ہاں جسم ہمارا بیمار ہو پتہ چل جاتا ہے کہ کھانا اچھا نہیں لگتا، پانی اچھا، اسی طرح روح مسجد میں دل پھر نہیں لگے گا، پھر آپ کو عبادت میں دل نہیں لگے گا، کتنی جلدی بھاگے۔ تو اپنے ایمان کا بھی جائزہ لے لیا کریں۔ اب یہ روح بیمار کیسی ہوتی ہے؟ روح کہاں گیا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، دوسرا کیا دوسرا، تیسرا کیا تیسرا، اس طرح کر کے گناہ بندہ کرتا جاتا ہے، اس کا دل کالا ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ پھر وہ گناہوں کا پوری طرح عادی ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ایک بندہ ہے کبھی شراب نہیں پیا، لیکن شراب جب پہلی بار پیے گا بڑا چھپ چھپ کے پیے گا، پھر پیے گا تھوڑا، پھر پیے گا چھپے گا، پیے گا چھپے گا، لکا چھپی کا کھیل کھیلتا رہے گا، لیکن جب پوری طرح ڈوب گیا تب شراب پی کے آپ کے سامنے آئے گا۔ شراب پی کے کیوں؟ جب انسان گناہوں کا عادی ہو جائے تو کہا یہ گیا پھر اسے گناہ کیے بغیر سکون ملتا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں اگر انسان شرابی ہے تو شراب پیے بغیر اس کے دل کو سکون نہ ملے گا، زانی ہے جب تک زنا میں ملوث رہے اس کے دل کو سکون کوئی سبھی۔ آپ دور کی بات چھوڑو، ایک انسان اگر جھوٹا انسان ہونا جسے جھوٹ کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، جھوٹ کو جھوٹ ہی تو ہے، کاش جان جاتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب پوچھا گیا حضور کیا ایک مومن بخیلوں کا ہو سکتا؟ کہا ایک مومن بخیلوں کا ہو سکتا، ہوتا نہیں لیکن ہو سکتا۔ کہا ایک مومن کیا جھوٹا ہو سکتا؟ نہیں، مومن کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے، مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے اگر بزنس میں جھوٹ نہ بولے یہاں نہ بولے نا کچھ لوگ کی عادت ہی پڑ جاتی ہے۔ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ میں نے بھی کہا نا بڑے گناہوں سے بچو گے اللہ چھوٹے گناہ ہی معاف کر دے، تو جھوٹ بولنا یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اس طرح کر کے ایسے تو گناہ کبیرہ کی لسٹ بڑی لمبی بیان کی گئی ہے، اس میں میرے پاس جو لسٹ ہے اس میں 40 بڑے گناہ کبیرہ بیان کیے گئے، لیکن 7 جو اہم ہیں اسے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا جو بیان کیا مفسرین نے کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ رب العزت ہمارا معبود ہے، کسی کو معبود منانا یا اللہ ہمارا خالق رازق غفار حنان منان ہے، کسی کو ان صفات کے ساتھ ماننا یہ بھی شرک ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے سارے گنہگار کو، لیکن مشرک کو کبھی معاف نہ کرے گا، مشرک کبھی معاف نہ کیا جائے گا، مشرک کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم۔ دوسرا فرمایا مسلمان کا ناحق قتل کرنا، کسی مسلمان کا مرڈر کر دینا۔ آج ویسے بھی ہندوستان کے اندر تو آپ دیکھیں حالات ایسے کہ مرڈر کر دو پھر جیل جاؤ پھر باہر آؤ، پھر جیل جاؤ پھر باہر آؤ، جانتے نہ ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جیل تو یار اپنی سسرال ہو گئی، اپنے کو آنا جانا کوئی ٹینشن نہیں، زیادہ 3 بار، پھر اپنے کہتے ہیں وہ 2 مرڈر کیا ہوا ہے، پھر نام بھی پڑ جاتا ہے فلاں مرڈر، سمجھے نا؟ جیسے ایک ہے جانتے ہی آپ اس کا نام فلاں مرڈر، اس کا نام اتنے سارے مرڈر کیا ہوا، کیوں؟ اسے جانتا ہے کہ ہمیں کچھ ہونا نہیں۔ لیکن اسلام کے اندر یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ،
کہا اے لوگوں تمہارے لیے قصاص میں یعنی مرڈر کے بدلے مرڈر کرنا اس میں زندگی. ارے بھائی انسان کو مارا اور اس کو بدلے مار دیا, کیسی زندگی؟ نہیں, اس میں زندگی ہے. اسلام کے فلسفے کو آپ سمجھے گو ہی نہیں. کیوں؟ اگر یہ بھائی نے ان کو مارا تو اب ان کو ڈر ہے کہ یار میں بھی مار دیا جاؤں گا, تو پھر انسان ڈرے گا نا کہ میری بھی جان چلی جائے گی, میرے بھی بچے. لیکن ابھی ڈر ہی نہیں, یار ماریں گے 2-4 مہینہ جیل لیں گے, ضمانتیں چھوٹ جائیں گے, کیس چلتا رہے گا, ختم بات. تو یہ جو ہے نا اس وجہ سے انسان لیڈر بن گیا. ورنہ اگر اسلام کی تھیوری کو اپنایا جائے تو کبھی معاشرے کے اندر قتل و غارت گری نہیں ہوگی. جرم ثابت ہوا فوراً سے قتل, لیکن یہاں قتل والا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. پھر فرمایا جنگ کے دن راہ خدا میں جہاد سے فرار ہونا, یعنی اسلامی لشکر کے ساتھ ہم گئے اور وہاں سے بزدلی دکھا کے بھاگے, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے, بڑا گناہ ہے. پھر فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا. وہ اس سے آج اس گناہ کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں. قرآن نے تو کیا کہا, اف ولا تنہرہما ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما, کہا انہیں اف بھی نہ کہو, یعنی ماں باپ اگر کوئی بات ایسا بھی نہ کہو. مفسرین نے تو کہا ہے کہ جس طرح ایک چاول کا دانہ, یا دوسرے نے کہا کہ جس طرح مکھی کی بیٹ ہے اتنا برابر اف بھی نہ کرنا. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے, کیا کہتے ہو, ثانی منی بیسیجیے نا, ہمارے ہوں عقل سے, تمہارے عقل نہ تھی آج, پھٹ کر کے آپ لوگ جواب دے دیتے ہو. ایسا نہیں, انہیں جواب نہیں دینا ہے تو نہیں بتنا. وہ آپ کے خیر خواہ ہیں, ماں باپ سے بڑھ کر کون خیر خواہ ہو سکتا ہے. تو ماں باپ کا دل دکھے ایسی کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی تو میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ اگر جو شخص محبت سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے اللہ تعالیٰ اس سے حج مقبول ہے یا مردود معلوم نہیں, لیکن یہاں پر زبان مصطفیٰ سے گارنٹی دی گئی کہ اس کا حج مقبول ہے اگر کوئی شخص ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے. لیکن یہ تو فضیلت بیان کرنے کے لیے نا, عملی میدان میں تو اللہ ہی رحم کرے. اور صحابہ نے پوچھ بھی لیا تھا نا کہ حضور اگر کوئی شخص 100 مرتبہ دیکھے تو آقا نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں, اگر بندہ 100 مرتبہ اگر اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھے اللہ 100 حج مقبول کا اسے ثواب عطا کرے گا. تو ایک یہ گناہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا. پھر اس کے بعد پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. کوئی عورت ہے اس پر تم آئے وہ تو ایسی ہے, ہماری زبان بہت تیز چلتی نا, ہمیں وہ تو عورت ایسی ہے, وہ عورت ایسی. کبھی آپ نے جانا کہ کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے. حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص یا مرد یا عورت کسی پر بھی تہمت لگائے, مرد یا عورت پر, کہا کل قیامت کے دن اسے جہنم کا پیپ پلایا جائے گا, اس کا جہنم میں کے اندر پیپ پلایا جائے گا. آپ سوچیں کتنی سخت سزا ہے, یہاں تک کہ اسے وہ بندہ معاف نہ کرے, اور ایک یہ کہ اس کے گناہ اس کو دے دیے جاتے. تو بہرحال پاک دامن عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ اس پر اگر کوئی تہمت لگائے, اور آپ یاد رکھیں کسی پر زنا کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ کہا کہ 4 مرد گواہ ہوں, اور جس طرح سوئی میں دھاگا ڈالا جاتا ہے اسی طرح دیکھ لے تب جا کے اس پر کوئی حکم لگائیں گے. لیکن آج ہم بڑی تیزی کے ساتھ وہ تو ایسی نہیں, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. پھر فرمایا جادو سیکھنا, جادو کرنا. دیکھیے اگر جادو, آپ جادوگروں کے علاقے میں رہ رہے جادو کرنے والے, تو آپ اپنے دفاع کے لیے علم سیکھنا جائز, لیکن اس کا استعمال غلط ہی ناجائز. آج ویسے بھی جادو تو اتنا زیادہ ہمارے دماغ میں, بس فٹ سے کچھ ہو گیا نا, کسی نے جادو کر دیا, کسی نے نظر ہو گئی, کسی نے یہ ہوگا, اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہی نہیں. آج حال ہمارا یہ کوئی شادی بیاہ ہو یا کچھ بھی ہونا, سب جگہ معاملہ کیا ہے, کوئی استخارہ ایسے فارمیلٹی استخارہ کروا دیا, کچھ ہو گیا. یہاں تو استخارے کا رواج تو بہت زیادہ ہی ہے, حالانکہ استخارہ کوئی کرتا ہی نہیں, بس وہ ایسے پھال کھول کے دکھا دے جاؤ. محسن یاد ہے نا, تمہارا ستارہ نہیں مل رہا تھا, اس طرح بہت سارے آپ کو مل جائیں گے کہ اس کا ستارہ نہیں ملتا, اس کا تارہ نہیں ملتا. اس طرح بہت سارے عامل لوگ آپ کو بتا دیں گے.
یاد رکھنا دنیا کا کتنا بھی بڑا عامل ہونا، اگر اس کی بات پر آپ نے یقین کر لیا، اعتقاد کرے، کفر ہے۔ کیوں؟ صحیح علم اللہ اور اس کے رسول کو ہے، وہ لوح محفوظ دیکھ کے تو نہیں بتا رہا، بس وہ علم ظنی ہے، ایسا ہو سکتا ہے لیکن یقینی بات نہیں۔ آج بہت سارے لوگ اس میں ملوث سے گرفتار رہتے، بہت سارے باباؤں کے چکر لگاتے رہتے، یہاں جانا وہاں جانا، پٹ کر کے دکھا دینا کہ ہاں یہ کیا جادو، یار اس کو خود ہی نہیں پتہ ہے۔ بس یاد رکھے جادو کے توڑ کے سب سے بڑھیا علاج میرے جو آقا نے فرمایا، ہمیشہ باوضو رہو، کبھی آپ پر جادو اثر کرے گا ہی، ہمیشہ باوضو۔ لیکن ہم یہ کہاں کر پاتے ہیں؟ بتائیں نا، عملی معاملات میں بڑے پیچھے رہتے ہیں۔ تو بہرحال جادو کرنا یا کسی سے کرانا، یہ سب کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اور میں نے تو کہیں پڑھا تھا کہ جادو کرنے والے کی بخشش بھی نہیں اور اس کا خاتمہ ایمان پر بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جادو کے معاملات آپ کو بتا دوں نا، اس میں کفریہ معاملات آتے ہیں۔ وہی جادو سیکھا جا سکتا ہے کہ جس کے اندر کفریہ چیز نہ ہو۔ آپ کو بتاؤں، طالب علم کے زمانے کے اندر بامبے کے اندر ایسا ہوا، امام صاحب اور مؤذن صاحب، مؤذن جو تھا بنگالی اور امام صاحب یو پی کے تھے، تو کچھ معاملات ہو گئے تو مؤذن ناراض ہو گیا، مؤذن ناراض ہو گیا۔ وہ امام صاحب نے، ہم لوگوں نے بچپن میں دیکھا، 35 سال اس مسجد میں امامت کی، 1-2 سال نہیں 35 سال۔ اب یہ جو بنگالی صاحب تھے نا، انہوں نے ایسا جادو کر دیا نا، وہ امام صاحب کپڑا وپڑا اتارے اور ننگے محلے میں گھومنے لگے۔ ارے سب پاگل ہو گئے یار، یہ کیا ہوا یار، سب کرنے لگے، بس دماغی توازن خراب، یہ وہ یہ۔ تو اس دور کے اندر ایک مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے، وہ وہاں پر انہوں نے دیکھا، کہا لوگ لے گئے کہ حضرت ایسا ایسا معاملہ ہو گیا۔ آپ نے دیکھا، کہا اس کے پر ان پر جو بنگالی آپ کا مؤذن ہے اس نے جادو کر دیا۔ کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ بیچارہ اتنا شریف نیک انسان اللہ والا۔ بولے وہ نہیں کرے، بولے نہیں اسی نے کیا، آپ جا کے تحقیق تو کرو۔ بولے حضرت وہ اتنا نیک لڑکا ہے، اس کو ہم کیسے شک کر سکتے؟ بولے میں جا رہا ہوں نا، نہیں یقین آ رہا، اس کا جو روم ہے نا، جب سورج نکل رہا ہو نا، اس وقت جا کر اس سے پہلے اس کے روم کی کھڑکی کھول دینا، بظاہر بند ہو، اور اچانک کھڑکی کھول کے دیکھنا، آپ کو سارا معاملہ نظر آ جائے۔ اب وہ گئے فجر کی نماز کے بعد، اب یہ انتظار کرتے ہیں، پہلے سے کھڑکی کھلوا دیا تھا بہانے سے، گئے کھڑکی جیسے کھولے، دیکھا مورتی سامنے رکھ کے ننگا ہو کے ہاتھ جوڑ کے اس سامنے بیٹھا۔ چونکہ جادو کے اندر بہت ساری جو ہوتی ہے نا، شرکیہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور خاص طور سے جو جادو ہوتا ہے اماوش کی جو راتیں ہوتی، جب سورج چاند جا رہا ہو اور چاند نکل رہا ہو، اس وقت جو ہے نا، اس وقت خاص طور سے جادو ہوتا ہے۔ اور جادو ایسے سے آتے ہیں نا کہ اگر پڑھائی 40 دن کر دی جائے اور درخت میں آپ کے نام کی لوکی کاٹ کے سوئی چباتے رہے نا، نام پڑھ پڑھ کر کے، تو 40 دن ادھر سوئی وہ لوکی جو ہے نا سوکھ کے گرے گی، ادھر تم گر کے مر جاؤ گے۔ ایسے ایسے آپ سوچیں جو میرے آقا علیہ السلام پر جادو کر دیا گیا، دوسرا تو چھوڑو، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کیسا خطرناک قسم کا جادو کیا گیا، کیسے خطرناک قسم کا۔ تو جادو کے اندر جو ہوتے ہیں نا بہت سارے، اس کے اندر شرکیہ بھی چیز آتی ہے۔ اسی لیے حضرت معائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بھی چاند پر تمہاری نظر پڑے اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ اس کے غروب ہونے کے وقت اس کے شر سے محفوظ کرو، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے شر سے، جادو ٹونے سے محفوظ کر دے گا۔ تو جب بھی آپ کی چاند پر نظر پڑے، یا خاص طور سے جب چاند باریک ہو گیا ہو یا ہو رہا ہو، یا نکل رہا ہو، اس وقت خاص طور سے ان الفاظوں کے ساتھ آپ ضرور بھی ضرور دعائیں کیا کریں کہ اللہ اس کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرما، انشاءاللہ آپ کو ضرور آپ اس شر سے محفوظ رہیں گے۔ بہرحال تو جادو ٹونا کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ پھر فرمایا سود کھانا، سود جانتے ہیں نا، آج پتہ نہیں حضور نے کیا فرمایا تھا، قرب قیامت لوگ نام بدل بدل کر کے سود کا کھائیں گے، اور شراب کا نام بدل بدل کر پئیں گے۔ آج پیتے ہیں نا بہت سارے، کورکس آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، اس کو سوڈا میں ڈال کر یہ ڈال کر پی رہے۔ آج مسلمان قوم نشے کے عادی ہو چکی،
نام بدل بدل کر کے آرام کے ساتھ پیا جا رہا. آرام سے ہمارے بچے نشاب کی چیزیں پی رہے ہیں. دیکھیں کوریکس 2 پی رہے کر راحت سکون ملتا, اور نہ جانے کون کون سی ریلیکس کر کے کوئی کولڈ ڈرنک یہ وہ سب آ چکی ہے, آرام سے پیا جا رہا ہے. یہ سب نام بدل بدل کے شرابیں پی جا رہے ہیں, نام بدل بدل کر کے آپ سود کھا جا رہے ہیں. نہیں, یہ اس کا انٹرسٹ ہے, یہ اس کا انٹرسٹ. یاد رکھیے ہر وہ چیز جس میں محنت نہ ہو ایسی مفت کا ملے اس سے بچنا چاہیے. کہا سود کھانے والا انسان قیامت کے دن جب اپنے قبر سے اٹھے گا اس کا پیٹ اتنا بڑا ہوگا کہ پیٹ کے بل گر پڑے گا. پیٹ کے بل گر پڑے گا جب اس کا پیٹ بڑا ہوگا نا, اور سارے لوگ جو ہے نا اسے دیکھ رہے ہوں. اب آپ سوچ رہے ہو کہ یار پیٹ بڑا ہوگا تو گر کیسے جائے گا. چند سالوں پہلے مصطفیٰ یاد ہے, وہ ایک بندہ آیا تھا یہاں مدد کے لیے, بہت موٹا تھا 140 کلو یا کتنے اس کا وزن تھا, مدد کے لیے آیا تھا. تو میں نے کہا یار تم اتنے موٹے ہو سب کیسے کرتے ہو؟ کہنے حضرت میں 6 مہینے سے میرا ویٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, 6 مہینے اپنی شرمگاہ کو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, 6 مہینہ ہو گیا. اور میں نے کہا سنڈاس کرتے تو کیا کرتے ہو؟ کہا پانی ایسے سے ڈال کے چلا جاتا ہوں. اس کے الفاظ بتا رہا ہوں. اس کے بعد بتانے لگا, میں نے کہا آرام کیسے کرتے؟ کہنے لگا میں کبھی بھی چت ایسے نہیں سو سکتا. میں نے کیوں؟ کہا میں سوتا ہوں تو ایسے پلٹ جاتا ہوں, جیسے پیٹ کے بل سونا ہے, بولا اس کا پیٹ کا وزن ایسے آیا, بولے پلٹ کے ایسے سیدھا. تو آپ سوچیں موٹاپا بھی ایک اللہ کا عذاب ہے. اس لیے بہت سارے لوگ موٹے آدمی کو دیکھ کے پڑھا الحمدللہ الذی عافانی بھی پڑھ لیتے. تو یاد رکھیے تو قیامت کے دن جب بندہ قبر سے اٹھے گا, جو سود کا کاروبار کرنے والا انسان ہے اس کا پیٹ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ پیٹ کیول گر پڑے گا. اور 8ویں چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یتیم کا مال کھانا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا, دیکھا اس کے گھر میں کوئی نہیں, چلو قبضہ کر لو, پھر کوئی رحم نہیں آتا. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا الدنیا جیفت و طالبها کلاب. دنیا مردار ہے, اس کا طلب کرنے والا کتا ہے. ارے بھائی کتا کیوں کہا؟ اس میں بڑی ایک تھیوری اور بڑی حکمت ہے, اس لیے کہ کلام مصطفیٰ ہے, تو ظاہر اس وجہ سے آقا علیہ السلام کو اللہ نے جوامع الکلم عطا کیا. بات تھوڑی لیکن مفہوم بہت زیادہ. یہاں مطلب یہ تھا کہ آپ دیکھیں مثالوں کے ذریعے شارحین حدیث نے سمجھایا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ اگر کوئی مردار جانور ہو, مرا ہوا جانور ہو, تو اگر گدھ آئے چیل آئے یعنی جو کھاتے گوشت, وہ اپنی ساری برادری کو بلاتے ہیں, سب کو بلاتے ہیں, لیکن آئیں گے صرف گوشت ہی کھائیں گے, اڑ جائیں گے. وہ کبھی ہڈی نہیں کھائیں گے, چمڑا نہیں کھائیں گے, کچھ نہیں کھائیں گے, صرف گوشت, اور سارے مل کر کے کھائیں گے. چیل آ کے نا سب مل کے کھا رہے ہیں, اسی طرح گدھ آ کے کھا رہے, سب مل کے کھا رہے ہیں. لیکن کہا کتا ایسا جانور ہے, اتنا بڑا مرا ہوا جانور پڑا ہے بھلے, لیکن وہ اگر اس کی ماں بھی آ جائے, کوئی بھی آ جائے, اسے بھونک کے بھگائے گا, سارا اپنا خود کھانا چاہیے, اور پھر گوشت بھی کھائے گا, چمڑا بھی, ہڈی, سب کچھ کرے گا. تو کہا اسی طرح جب انسان کے دماغ کے اندر دنیا آ جائے تو پھر وہ انسان کے دل میں کسی کا مرڈر ہو جائے تو کوئی فرق نہیں, کسی کا کچھ بھی ہو جائے, بھائی کا حق مار آ جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کہ اس کے دل کے اندر دنیا آ گئی, دنیا کا پیار آ گیا. آپ نے بھی بہت سارے دیکھا ہو جب مال و دولت کے لالچ آج وہ کرسی پر بیٹھا, آپ دیکھو کیا ہے, اسی اپنی کرسی کے لالچ میں پتہ نہیں کتنے مرڈر کرائے, نہ جانے کتنے لوگوں کا قتل عام کیا, تو کرسی پہ کے لالچ میں نہ جانے کیا کیا کر ڈالا. تو آج بھی ہمارے یہاں مال و دولت کے لالچ میں بھائی کا قتل, اس کا قتل, یہ ساری چیزیں آرام کے ساتھ ہو جاتی ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا سے محبت کرنے والا کیا ہے, دنیا مردار ہے, اس کا طلب کرنے والا کتا ہے. لہذا گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائیں, شرک سے بچائیں, سود سے بچائیں, یتیم کے مال کو, ورنہ تو اس میں ایک بڑی فہرست ہے جو گناہ کبیرہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. اس میں بتایا گیا گناہ کبیرہ میں ریاکاری کرنا, یہ بھی بڑا گناہ ہے. دکھاوا کرتے ہیں نا, آج ہمارے یہاں دکھاوا ہی تو ہے. ہاسپٹل میں جا کے کیلا بھی دے کے آتے ہیں, اس کا فوٹو دکھاتے ہیں. نیکی کر پہلے دریا میں ڈال, یعنی نیکی کر بھول جا, اور آج ہمارے یہاں نیکی کر فیس بک میں ڈال, واٹس ایپ میں ڈال, یہ ہو گیا معاملہ.
حالیے کے خانہ کعبہ اتنی عظیم جگہ، وہاں بھی آرام کے ساتھ فوٹو لے رہے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی۔ حضور کے روضے پر جا رہے ہیں جہاں حکم عذاب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آئے جنید با یزیدی جا، جہاں کا معاملہ یہ کہ اللہ والے سانس لینا بھی بے ادبی شمار کرتے تھے، اور ہم وہاں فوٹو لے رہے ہیں، چلا رہے ہیں دیکھو ہاں حضور کے روضے پہنچ گیا، دیکھو یہ دیکھو، یہ ساری چیزیں وہاں جا آقا علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس بارگاہ میں جتنے باادب رہو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی عطا کرے گا، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی چل ایسے چلاتے برا برا حاجی برا چلاتے رہتے، ان کو تو کوئی ادب ہے ہی نہیں۔ اور آپ کو بولتا ہوں نا کہ سارا ادب بارگاہ مصطفیٰ سے آتا ہے، اگر اس بارگاہ کا ادب آ گیا تو پھر یاد رکھو قرآن کا بھی ادب آئے گا، ماں باپ کا بھی ادب آئے گا، سب کا ادب آئے گا۔ وہ جو اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتا ہے نا بدھوا، وہ ماں باپ بیچارے بیمار گھر میں پڑے رہتے، وہ جماعت میں بھاگ جاتا رات میں۔ میں نے کہا کہاں گیا؟ بولے جماعت میں بھاگ گیا۔ تو ماں باپ تو کیوں؟ حضور کا ادب نہیں تو بیچارہ بدھوا بھاگ ہی جائے گا، جماعت میں بھاگے گا۔ یہاں پر اس کو حضرت اویس قرنی نے ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابیت کے شرف کو چھوڑ دیا، لیکن ماں باپ کی خدمت کو نہیں چھوڑا، اور یہ جماعت میں چلے میں جانا ماں باپ کی عظمت سے زیادہ سمجھ رہا۔ تو کہا ریاکاری کرنا، یہ بھی کینہ حسد، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ کسی کے لیے دل کے اندر کینہ ہونا، بغض ہونا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں۔ اس طرح کر کے 40 جو ہے نا اس میں بیان کیے گئے ہیں، چونکہ وقت ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سارے گناہ کبیرہ سے محفوظ فرمائے، گناہ صغیرہ سے بھی محفوظ فرمائے، کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔